پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرنا، یا عزیر علیہ السلام کو، یا جیسے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، یہ سب خیالات غلط ہیں اور اللہ نے اس کو جھوٹ قرار دیا ہے، کذب ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ معنی تو یہ ہے لفظی ترجمہ، تو شاید آپ باخع نفسک کھیل جائیں گے اپنی جان پر، علی آثارہم ان لوگوں کے پیچھے، ان لم یؤمنوا اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، بہذا الحدیث اسفا ان کی اس بات پر غم کی وجہ سے، یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر غم کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے اپنی جان پر کھیل جائیں۔ تو لعلہ چونکہ یہ شاید کے معنی میں آتا ہے اور شاید امید کے مقام پہ بولتے ہیں، اور امید وہاں پر ہوتی ہے جہاں کہنے والے کو مستقبل کے بارے میں کنفرم کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہ شاید وہ آ جائے، شاید وہ چلا جائے، تو اس وقت ہم شاید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے شاید کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، یعنی لفظ استعمال ہوگا لیکن ترجمہ ہم شاید والا نہیں کریں گے بلکہ یقینی ترجمہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کا حال بہتر جانتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی اگر کوئی بات مستقبل کی خبر دیتے ہیں تو اللہ کی چونکہ عطا سے دیتے ہیں، اپنے پاس سے تو کہتے نہیں، لہذا وہ بھی 100% درستی ہوتی ہے، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا لعلہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے شاید والا نہیں کریں گے، تو یوں ہو جائے گا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنی جان پر کھیل جائیں گے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے، تو ایک تو ترجمہ یہ اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات کے سبب، تو آپ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کریں گے، تو یہ قول کی طرف بھی جا سکتی ہے ان کے، اور صحیح بات یہ ہے کہ بہذا الحدیث سے اگر ہم قرآن عظیم مراد لیں، اور اکثر نے یہی قول کہا، تو یہاں قرآن عظیم مراد ہوگا کہ اگر یہ قرآن عظیم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں تسلی دی گئی، اور آپ کا جو رنج قلبی تھا اس کو دور کیا گیا کہ آپ ان کے لیے رنج میں مبتلا نہ ہوں، غم میں مبتلا نہ ہوں، یہ اگر ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہے، لائیں گے تو انہی کے لیے سعادت کی بات ہے، آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاکت میں مبتلا نہ فرمائیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا بے شک ہم نے بنایا جو زمین پر ہے زینت اس زمین کے لیے، وجہ کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہمیں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس دنیا کو مختلف قسم کی نعمتوں سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا، خوبصورت بنایا، ایک سے ایک نعمت ہے جو ہمارے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت میں ایک اپنا ضرور کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اصل میں دنیا میں بھیجا جانا اور پھر اتنی اٹریکشن والی چیزوں کا پیدا کر دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کا حکم دینا، یہ سب آزمائش ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدمی دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کا بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ دل تو مائل ہوتا ہے، نفس مائل ہوتا ہے، آدمی اطاعت کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف مکمل طور پر آنے میں بہت سی رکاوٹیں محسوس کرتا ہے، جبکہ فی زمانہ برائی کی طرف جانے میں پچاسوں آپ کو ہزاروں معاون آپ کو مل جائیں گے، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوتا، لہذا اس میں بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہی اس آزمائش کے لیے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں بھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ کہف کی تقریباً 7 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور 7ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین کا سنگھار کیا، یعنی زمین کو بے شک ہم نے بنایا جو زمین پر ہے زینت اس زمین کے لیے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیج کر ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما کر ان نعمتوں کو ہمارے لیے ایک آزمائش قرار دیا، اور ہماری اس دنیا میں آمد کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد نیک اعمال کثرت سے کریں۔ یہ ایک امتحان ہے، لہذا یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو اپنی دنیا میں آمد کے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جو اپنا مقصد جان کر اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے، تبھی وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد، اس کام کو پورا کرنے کے بعد اجرت اور تنخواہ کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ کام کیے بغیر اگر کوئی تنخواہ طلب کرے گا تو وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ وہ لائق سزا ہوگا۔ جیسے آپ کسی مزدور کو اپنے گھر پر بلائیں اور اسے کوئی کام ہی نہ بتائیں، اب وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، جی کیا کام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، تو وہ کچھ بھی کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو مقصد معلوم نہیں، تو اس کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، اور کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو دنیا میں آیا اور اس نے آنے کے بعد اپنے مقصد کو جاننے کی ضرورت اور زحمت ہی گوارا نہیں کی، تو یہ اس کا قصور ہے، اور کچھ بھی وہ کام نہیں کر سکتا، کوئی اس میں مطلب اس کے پاس نیک اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اور برے اعمال سے بچنا بھی نہیں پایا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی مزدور کو لائے اور آپ نے بتایا کہ بھئی دیکھیں یہ دیوار خراب ہے، اس دیوار کو گرانا ہے اور شام تک آپ اسے بنائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک مقصد اس کو بتا دیا، مقصد اس کو معلوم بھی ہے، آپ چلے گئے، لیکن جب شام کو آپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیوار بالکل ویسی کیفیت سے پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی کام نہیں کیا گیا، اور اس کے برعکس وہ مزدور ایسی بیٹھنے کے باوجود پھر آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لائیے جی میری مزدوری دے دیجئے، تو یقینی سی بات ہے کہ نہ صرف آپ اسے مزدوری سے محروم کریں گے، بلکہ آپ کا وقت ضائع کرنے پر وہ شخص ڈانٹ اور ہو سکتا ہے کہ مار اور دھکوں کا بھی مستحق ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے تو اس دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی مقصد ہی نہیں سمجھے گا تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کیسے کرے گا؟ پھر اگر مقصد پتہ چل گیا، جیسے آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ بھئی ہمیں دنیا میں نیک اعمال کے لیے بھیجا گیا ہے، تو پھر ہمیں اس مقصد کی تکمیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم آخرت میں اس مقصد کی تکمیل کے سلسلے میں جتنے بھی عمل کریں گے ان کا بہترین بدلہ بطور تنخواہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر لیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم جاننے کے باوجود محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے موڈ کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جو کام کیا، باقی جو مطلب کام دینے والے کی مرضی تھی اس کے مطابق کام نہیں کرتے، لیکن پیسہ پورا چاہتے ہیں، بالکل اس مزدور کی طرح کہ جس سے آپ بلا کر کہیں جی یہ پوری دیوار آپ کو شام تک بنانی ہے، اور جب شام کو آپ آئیں تو دیکھیں کہ ایک بلاک یہاں لگا ہوا ہے، دوسرا وہاں لگا ہوا ہے، تیسرا وہاں، چوتھا یوں ٹیڑھی میڑھی دیوار بنا کر، اور جب آپ نے پوچھا کہ کام پورا کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا جی کیا تو ہے لیکن اپنی مرضی سے کروں گا، میں تو آپ کی مرضی سے نہیں کروں گا۔ تو لازم بات ہے کہ وہ اگر اپنی مرضی چلائے گا تو پیسے تو آپ ہی نے دینے ہیں، تو آپ اس کے کام کی تعریف بھی نہیں کریں گے، آپ اسے کیسے سراہیں گے، اور یقیناً وہ شخص سزا کا اب بھی مستحق ہوگا۔ تو یہی معاملہ ہمارا ہے کہ ہمیں جن کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا گیا وہ کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، اگر ان میں سے کچھ کرتے بھی ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ پورا اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت عطا کر دی جائے۔ تو یہ ایک غلط خیال ہے، ہمیں دنیا میں مخصوص کاموں کے لیے بھیجا گیا ہے تو وہ مخصوص کام تو ہمیں کرنے ہی ہوں گے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے ہوں گے، کیونکہ اس نے ہمیں مزدوری پر لگایا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی بلکہ اس کی، اس لیے کہ اس نے ہمیں کام دے کر اور اس کی ایک تنخواہ گویا کہ مقرر کر دی ہے کہ تمہیں یہ بدلہ ملے گا، اور جب مزدور کو کام پہ لگایا جائے تو وہ مالک کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، بلکہ اپنی سی کوشش میں اور اچھا کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہو کے مجھے کچھ بونس بھی دے دے، کوئی زیادہ پیسے دے دے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو کام جس نے دیا اس کی طرف سے تمام نعمتیں اور آسائشیں حاصل کرنے کے باوجود اس کام میں ہم کوتاہی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تنخواہ اور مزدوری پوری چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط رویہ ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ پھر اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نیک عمل کے لیے بھیجا تو کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں؟ کیا بالکل کھیل کود منع ہوگا؟ رشتہ داریاں کرنا، دوست احباب کے پاس جانا، کیا سب منع ہے؟ صرف نیک عمل کرتے رہیں؟ تو یہ بھی ایک اس شخص کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ جس نے کبھی اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی،
نیک عمل کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور تسبیح پکڑ کے مسجد میں بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کا مطلب ہے کہ اپنے تمام افعال و اعمال کو بالکل شریعت کی تعلیمات کے تابع کر لیا جائے۔ اب آپ اسکول بھی جائیں، کالج جائیں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، آپ اچھا لباس پہنیں، دوست احباب کے پاس جائیں، رشتہ داریاں نبھائیں، لیکن یہ تمام کے تمام کام دائرۂ شریعت میں رہ کر ہونے چاہیے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے، اور ہمارے لیے یہی آزمائش رکھی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو شریعت کی تعلیم کی یا شریعت کی مرضی کے تابع کر لیں۔ اپنی مرضی سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو شریعت کی تعلیم کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ چنانچہ اب اس سے واضح ہو گیا کہ شریعت ہمیں ہر کام سے منع نہیں کرتی ہے، بلکہ ان کاموں سے منع کرتی ہے جو ہمارے لیے حرام ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اس دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نیک اعمال جمع کرنے کے لیے، اور جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہمارے لیے حقیقتاً ایک آزمائش ہیں، اور اس آزمائش پہ پورا اترنے کے بعد ہی ہمیں انعام ملے گا۔ اگر یہ ذہن بن جائے تو پھر کبھی بھی انسان دنیا میں کسی نقصان پر یا کسی نعمت کی کمی پر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جب اس سے اپنی آمد کا مقصد پتہ ہے کہ مجھے تو رکھا اس لیے گیا ہے کہ مختلف طریقوں سے مجھے آزمایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک 50-60 کمروں کے ایک محل میں داخل کر دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اس 60 کے 60 کمروں سے آپ کو نکلنا ہے، اور ہر کمرے کے اندر آپ کو مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، غم بھی پہنچ سکتا ہے، اذیت پہنچ سکتی ہے، کہیں سردی ہوگی، کہیں گرمی ہوگی، کہیں کانٹے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر آپ محل پار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو 10 کروڑ روپے ملیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس چیلنج کو قبول نہ کرے۔ اب اندر داخل ہونے کے بعد جب ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں پار ہونے کے بعد 10 کروڑ ہمارا مقصد ہیں، اس محل میں داخل ہونے کے بعد ہر کمرے میں آسائش کی طلب یا آسائش کا حصول ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی آزمائش کا مقام، اس سے پار ہوں گے تو ہمیں 10 کروڑ روپے ملیں گے نا۔ تو اب کوئی نادان اندر داخل ہو اور ہر کمرے میں جا کر بولے اف او کیا مصیبت ہے، کہیں کانٹے ہیں، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، تو آپ اسے کہیں گے آپ بے وقوف ہیں، آپ کو آمد کا مقصد ہی نہیں پتہ، یا آپ گھسے کیوں تھے اس محل کے اندر۔ آپ کو تو اس میں داخل اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ نے گویا کہ ایک چیلنج قبول کر لیا ہے، اور اس میں اب آپ کو زبان بند کر کے فیس کرنا ہے چیزوں کو، مقابلہ کیجئے اور پھر باہر نکلیے اور 10 کروڑ روپے پائیے۔ بالکل اسی طرح تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی مرضی سے اس چیلنج کو قبول کیا ہو کہ ٹھیک ہے چلیں جی ہمیں دنیا میں بھیجیں، ہم آزمائشوں میں پورا اتر کے اور جنت حاصل کریں گے۔ اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں بھیج دیا، لیکن بھیجنے کے بعد پھر معاملہ سارا وہی ہے کہ ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ دنیا کے 50 60 70 سال آپ کے ہیں، اس میں مختلف طریقوں سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ اگر آپ اس آزمائش پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے کے طور پہ جنت دی جائے گی۔ تو جس طرح ایک محل میں داخل ہونے والا شخص پھر آرام طلب نہیں کرے گا، وہ آسائش نہیں دیکھے گا، تکلیف پہنچنے پر اس کی زبان سے شکوہ نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ تو ہے ہی آزمائش کا محل۔ اسی طرح جو دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کو سمجھنے کے بعد اخروی انعام پر نگاہ رکھتا ہے، اس کے زبان پہ کبھی شکوہ بیدار نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو دیکھیں، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام، پھر 1500 سال کے اندر جتنے اولیاء عظام گزرے ہیں، جنہوں نے خاص طور پہ وہ اولیاء جنہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا اور مختلف لوگوں کی طرف سے انہیں بہت تکلیفیں اور اذیت پہنچائی گئیں، ان تمام نفوس قدسیہ کو آپ دیکھ لیں، کسی کی زبان سے شکوہ نہیں نکلے گا، بلکہ ہر معاملے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے، شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اچھی طرح غور و تفکر کر کے اپنا ذہن بنا لیا تھا، انہوں نے غور کر لیا تھا کہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمیں کس طریقے سے دنیا میں آنے والی آزمائشوں پر پورا اترنا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کے انعام یعنی اللہ کی رضا، اس کا قرب، جنت میں داخلہ اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے معاملے کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے تھے، تو تمام معاملات ان کے لیے آسان تھے۔ یہی آپ کو اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اپنا ذہن بنائیں اور اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں۔ یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی قسم کی باتیں اپنے گھر میں اکثر کیا کرے، تاکہ گھر والے آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے ذہنی طور پہ پہلے تیار رہیں۔
ان نعمت کی کسی نعمت کی کمی کا ان کو احساس نہ ہو، اور اگر کوئی بھی آزمائش ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، گھر میں پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو گھبرائیں نہیں، بلکہ مسکرا کے اس کا استقبال کریں اور اس کا مقابلہ کریں، اور صبر و تحمل کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ تو ہماری دنیا میں آمد کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ تھا اسے اس دنیا کے لیے ایک زینت قرار دے دیا، اور اسے ہمارے لیے آزمائش بنایا تاکہ اس بات کا امتحان کیا جائے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے سفید زمین کر کے چھوڑ دیں گے۔ صعیداً جرزاً، بالکل ایسا مٹی کی طرح بنا دیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ بروز قیامت ہوگا کہ جتنا زمین پر مختلف چیزیں اسے زینت فراہم کر رہی ہیں، چاہے وہ پہاڑ کی شکل میں ہوں، بڑے بڑے درختوں کی، یا چھوٹے چھوٹے پودوں کی شکل میں، یا اس پہ انسان ہیں، چرندے درندے پرندے ہیں جو زینت مختلف قسم سے مختلف انداز سے اس دنیا کو زینت فراہم کر رہے ہیں، سب ختم ہو جائے گا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اب یہ 8ویں آیت سے لے کر اور کافی آگے تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے بعد آپ انجیل چھوڑ کر گئے تھے، تو بعد میں آپ کے جانے کے بعد لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا، عقائد کی خرابی پیدا ہوئی، بگاڑ پیدا ہوا۔ اور اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا اور لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیا کرتا تھا۔ یہ جو کہف کہتے ہیں غار کو، اصحاب کہف غار والے، یہ ایک روایت کے مطابق اور جمہور کا قول یہی ہے کہ 7 افراد تھے اور ایک ان کا کتا تھا، ان کے پالتو کتا تھا، اور یہ اس قوم کے شرفاء میں شمار ہوتے تھے، اچھے نیک لوگ، پرہیزگار تھے، شریف لوگ، باعزت لوگ تھے۔ تو انہیں مطلب بادشاہ نے مجبور کیا کہ تم بھی بت پرستی کرو۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، تو جب یہ وہاں سے بادشاہ نے بہرحال اس ٹائم تو ان کو رخصت کر دیا، محل میں بلایا، خوب ڈانٹا ڈپٹا اور ان کو کہا زبردستی کہ تم بت پرستی کی طرف مائل ہو۔ جب یہ مانے نہیں تو ان کو رخصت کر دیا۔ اب یہ باہر نکل کے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ یہ بادشاہ کے ارادے میں خطرناک لگتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مار دے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم شہر سے باہر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں کوئی غار تلاش کر کے اس میں پناہ لیتے ہیں جب تک کہ ہمارے یہاں کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ اس مشورے کو پسند کیا گیا اور یہ تھوڑا بہت پیسہ لے کر یہ سب کے سب دوست ایک غار کے اندر چلے گئے جو شہر سے باہر تھا، اور کتا بھی ان کا آ گیا اور غار کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پر نیند مسلط کر دی گئی، اور تقریباً 300 سال تک یہ اندر سوتے رہے۔ 300 سال تک کتا چوکھٹ پر تھا اور وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ اب جب یہ وہاں پر جا کے سوئے تھے تو کچھ عرصے بعد ہی دقیانوس بادشاہ نے ان کی تلاش میں اپنے جاسوس بھیجے، تو کسی طرح قدموں کے آثار سے پتہ چل گیا کہ یہ فلاں غار کے اندر ہیں۔ تو دقیانوس بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کے بجائے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ اس غار کے دروازے پر ایک دیوار قائم کر دو تاکہ یہ اندر ہی ہلاک ہو جائیں۔ وہ ایک نیک شخص تھا اور وہ مطلب اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن بہرحال مزدور تھا تو مجبوراً وہاں پر آ گیا۔ اس نے دیوار تو بنا دی، لیکن ایک تختی لی اور اس پر یہ تمام ان کے نام لکھ دیے اور یہ سارا واقعہ لکھ دیا کہ کس طرح دقیانوس بادشاہ نے ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے اور مجھے حکم دیا دیوار بنانے کا۔ اور وہ اس دیوار کے نیچے ہی اس نے ایک زمین کھود کے تھوڑا سا وہ اس کو چھپا دیا، اوپر دیوار کھڑی کر دی، اور بعین ہی ایسی ہی ایک تختی اس نے لکھ کر شاہی خزانے کے اندر ایک جگہ پوشیدہ کر دی۔ اب 300 سال گزرے، یہ نوجوان سوتے رہے، ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کی جوانی فنا نہیں ہوئی، اور 300 سال کے اندر اتنا تغیر زمانہ آیا کہ وہ دقیانوس بھی مر گیا، مر کھپ گیا، اور وہ سکے وغیرہ سب چلنا بند ہو گئے، زمانہ بدل گیا، اور بیدروس نام کا ایک بادشاہ وہاں پر بادشاہت پر سرفراز ہوا، اور وہ مطلب یہ کہ مسلمان تھا، اللہ کا نام لینے والا تھا، بت پرستی کی مذمت کرنے والا تھا۔ اب یہاں یہ نوجوان جاگے تو ان میں سے ایک کا انتخاب کیا گیا کہ آپ بازار جائیں، کچھ بھوک سے لگ رہی ہے اور کوئی اچھا سا کھانا لے کر آئیں، اور ان کو وہی دقیانوس کے زمانے کا سکہ دیا۔ یہ گیا بازار، اور اس نے جب بازار کے اندر داخل ہوا، شہر میں داخل ہوئے، تو دیکھا کہ ہر طرف اللہ کا نام ذکر کیا جا رہا ہے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کچھ قسمیں کھا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک دم یہ حالات کیسے تبدیل ہو گئے۔ جس وقت یہ لوگ اس غار میں داخل ہوئے تھے تو طلوع آفتاب کا سا وقت تھا، اور جب اس کو بھیجا ہے تو یہ غروب آفتاب کا وقت تھا، یعنی جب ان کی آنکھ کھلی ہے۔ تو یہ نوجوان یہ سمجھ رہے تھے، آپس میں انہوں نے بات بھی کی کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں، تو انہوں نے کہا شاید 1 دن ٹھہرے ہوں گے بمشکل۔ اب جب یہ شہر میں پہنچے تو بہت حیران کہ 1 دن کے اندر کیا ماجرا ہو گیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ بہرحال وہ گئے، ایک روٹی والے کو وہ سکہ دیا،
تو اس نے پلٹ پلٹ کے دیکھا کہ بھئی یہ کہاں سے سکہ لیا ہے، کہا کہ یہ تو اسی زمانے کا سکہ ہے۔ اس نان بھائی کے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ شاید انہیں کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، تب یہ پرانا سکہ ان کے پاس ہے۔ اس نے اس شہر کے حاکم کو اطلاع پہنچا دی اور حاکم نے ان کو گرفتار کروا لیا اور پوچھا بھئی کہ خزانہ کا ہے، نکالو۔ اب اس نوجوان نے تمام واقعہ بتایا۔ اب جب 300 یعنی اس واقعہ بتایا کہ دقیانوس بادشاہ کے ہم تو اس سے چھپ کر ہم یہاں پر آئے ہیں، تو بڑا حیران ہوئے، کہا کہ دقیانوس بادشاہ تو بہت پرانا بادشاہ جو کب کا مر کھپ گیا، اور ہم نے سنا ہے ہم نے بھی کہ ایسا کوئی بادشاہ گزرا تھا اور وہ مطلب مسلمانوں کے خلاف تھا، بت پرستی کیا کرتا تھا۔ پھر اس حاکم نے کہا اچھا مجھے یقین نہیں آ رہا، اگر ایسا ہے تو تم مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر جاؤ۔ اب یہ گئے وہاں پر، ان کو باہر ٹھہرایا، اندر گئے۔ اب ان کے دوستوں نے جب آواز سنی باہر سے، یعنی لوگوں کی باتوں کی آواز، تو وہ سمجھے کہ شاید دقیانوس بادشاہ نے ہمیں پکڑ لیا ہے۔ بہرحال جب نوجوان اندر گیا، اس نے اپنے سب ساتھیوں کو بتایا بھی ایسا سا معاملہ ہے، وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ پھر وہ باہر آئے، ملاقات ہوئی اور پھر سارا معاملہ واضح ہوا۔ پھر وہ جب دیوار مطلب گرائی گئی باقاعدہ، تو اس سے تختی بھی برآمد ہوئی اور شاہی خزانے میں بھی تختی تھی، وہ بھی برآمد ہو گئی۔ تو اس بیدروس جو بادشاہ تھا، یعنی جو سیکنڈ بادشاہ تھا، اس کے دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو آخرت میں اٹھنے کے منکر ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگوں کو وساوس اس کے بارے میں پیدا ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ واقعہ منکشف فرمایا، یہ معاملہ منکشف لوگوں پر ہوا، تو پھر وہ اکثر لوگ جو تھے وہ آخرت میں اٹھنے کے قائل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نوجوانوں ان کے دل میں بات ڈالی گئی کہ آپ دوبارہ غار میں جائیں اور سو جائیں۔ تو انہوں نے اجازت طلب کی، غار میں گئے، جا کر سو گئے۔ اور جب وہ بادشاہ، پھر وہ وہ بیدروس بادشاہ کو بھی بلایا گیا، وہ بھی آیا، تو یہ اندر جا کے دیکھا تو یہ سب سو رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے اس طرح ہی غار کو رہنے دیا، اور اس غار کے پاس ایک مسجد تعمیر کر دی گئی جس میں وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ آیات میں آگے آ جائے گا کہ اس غار میں ایک عجیب و غریب ہیبت رکھ دی ہے کہ اگر کوئی اس غار کے قریب جانا چاہے گا قیامت تک نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اسے اس سے دور کر دے گا۔ اور جس وقت یہ 300 سال کے عرصے میں سو رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ دہانہ کھلا ہوا تھا، یعنی ایسا تھا کہ اس میں روشنی آ سکتی تھی، لیکن جب سورج آتا تھا تو جب سیدھا یعنی آتا تھا کہ ان کی غار میں دھوپ آنے بھی والی ہوتی تھی تو اللہ کے حکم سے سورج ہٹ جاتا تھا، اور آگے پار ہونے کے بعد پھر اس طرح جاتا تھا کہ بالکل اندھیرا ہی رہتا تھا اور روشنی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کریمہ میں بیان فرمائی، اور انشاءاللہ قرآن کی آیات بھی بتائیں گی۔ لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا آغاز ہو چکا تھا اور تقریباً اس کی 8 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور ہم نے کل کے پروگرام میں آپ کو اصحاب کہف کا پورا واقعہ اجمالاً بیان کیا تھا۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق 7 تھے، اور ایک ان کا کتا تھا 8واں، اور یہ اس زمانے کے ایک ظالم جابر بادشاہ دقیانوس کے خوف سے ڈر کر غار میں آئے تھے، اور پورا واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا۔ آج ان آیات کو ہم ذکر کریں گے جس میں اس واقعے کو اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی غار میں اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ یعنی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہتے ہیں والے کو، یہ صاحب کی جمع اصحاب، کہ وہ جو غار والے تھے اور جنگل کے کنارے پر، چونکہ غار تھی تو ان کو جنگل کے کنارے والے قرار دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی غار اور جنگل کے کنارے والے اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانی تھے؟
کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ تقریباً کئی سو سال تک یہ اس غار میں سوتے رہے تھے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اور کسی کو بغیر کھائے پیے کئی سو سال تک کسی مقام پر رکھنا، پھر اتنی طویل نیند کا طاری کرنا، پھر اتنی طویل نیند کے دوران ہر قسم کے شور وغیرہ سے ان کو محفوظ رکھنا کہ نیند خراب نہ ہو، پھر اس کے علاوہ ان کے لباس کو محفوظ رکھنا، انہیں کیڑے مکوڑوں سے بچانا، اور اس طرح کئی سو سال بعد ان کو اس حالت میں اٹھانا کہ ان کی جوانی بھی سلامت ہو۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ وہی ذات کر سکتی ہے کہ جو ان تمام چیزوں پر قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ایک ہی ذات ہے اور ہمارے رب کریم کی ذات پاک ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا قدم قدم پر اظہار ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ دقیانوس بادشاہ جو بت پرست بادشاہ تھا، اس نے ان کو دربار میں بلایا اور وہاں پر جا کے انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، اور پھر جب بادشاہ کا ارادہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں مار دے گا، تو یہ اس سے بچنے کے لیے یہ نوجوان اس غار میں آ گئے تھے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا، تو انہوں نے عرض کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کا سامان پیدا کر دے، یعنی ہمیں اس سے محفوظ فرما، اور ہمیں ہمارے مقصد میں کہ ہم کلمہ حق بلند کرنا چاہتے ہیں، تیری توحید کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور بت پرستی کی مذمت کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے ان کے کانوں پر مارا غار میں کئی برس تک۔ کانوں پر مارنے کا مطلب کہ جیسے ایک بچے کو سلاتے ہوئے ہلکے ہلکے ہاتھ سے تھپکا جاتا ہے اس کے کان پر، تو اس کو پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو یعنی محاورتاً بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر اس انداز سے تھپکا کہ وہ کئی سو سال تک سوتے رہے۔ تو گویا کہ اس انداز سے ان کو سلا دیا گیا جیسے ایک بچے کو تھپک دیں، گہری نیند سو جائے تو پھر آس پاس کا شور اس کو نہیں جگاتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں کو اس غار میں سلایا، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے ایسا انداز سے ان کو تھپکا گیا کہ یہ کئی سو برس تک سوتے ہی رہے، کوئی شور ان کو جگا نہ سکا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، جگا دیا، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون ان کے اس غار میں ٹھہرنے کی ٹھیک مدت بتاتا ہے۔ کیونکہ جب یہ نوجوان جاگے کئی سو برس کے بعد، تو پھر ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ بھئی ہم کتنے عرصے سوتے رہیں۔ اب جب انسان جاگتا ہے، یہ لوگ طلوع آفتاب کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے، اور غروب جب یہ جاگے تو اس ٹائم غروب آفتاب تھا، تو اب یقینی سی بات ہے کہ جب آدمی اپنی ظاہری حالت دیکھتا ہے کہ کپڑے سلامت ہیں، 900 برس تک جو بھوک کا عالم ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں، معمولی سی جو عام بھوک ہے وہ لگ رہی ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں، تو وہ یہی قیاس کریں گے اچھا پھر صبح ہم داخل ہوئے تھے، اب شام کا سا ٹائم ہے، تو یہی گمان ہوگا ایک دن ہوگا۔ تو اس طرح آپس میں ان دو گروہ بن گئے، اور ان میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ ہم کتنے دیر یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک واقعہ آپ کو بیان کریں گے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ کچھ نوجوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا تھا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ اذ قوموا، جس وقت کہ وہ دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی خدا کی عبادت نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ لقد قلنا اذن شططا، اور اگر ایسا ہم نے کیا تو ضرور ہم حد سے گزری ہوئی بات کہنے والے ہوں گے، یعنی ضرور ہم نے حد سے گزری ہوئی بات کی، بہت یعنی زیادتی والی ہم بات کریں گے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔
ہاؤلائی قومنا، یہ ہماری جو قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کئی اور خدا بنا رکھے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر یعنی وہ دقیانوس بادشاہ کو اب دلائل دے رہے تھے کہ اگر یہ اس بات میں حق پر ہیں کہ یہ کئی خدا ہو سکتے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ اس بات پر کوئی واضح طور پہ روشن دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اب یہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کیا، یہ ہمارا اکابرین کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے جب یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جب کبھی موقع ملا کہ کسی ظالم جابر بادشاہ کے سامنے یا باطل کے سامنے ٹھہر کر کلمہ حق بیان کرنا ہے تو انہوں نے کیا۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر دور میں کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک ظالم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے، سخت ترین ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ عام آدمی جب ان کے ظلم پر نگاہ ڈالتا ہے تو لرز کر رہ جاتا ہے اور اپنے اندر ایسی ہمت نہیں پاتا کہ جس ہمت کو وہ استعمال کرتے ہوئے ان کے سامنے کلمہ حق بیان کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر دور میں پھر ایسے بعض جرأت مند انسان پیدا کر دیتا ہے جو اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اخروی درجات کی بلندی کی خاطر وہ کلمہ حق بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرماتا ہے، انہیں قوت دیتا ہے، قدرت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی ہمت دے دیتا ہے کہ وہ بعض وقت خود حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک بات کیسے کہہ دی۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، لہٰذا ان کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ دقیانوس بادشاہ ظالم تھا، جابر تھا، بت پرستی وہ عام کر رہا تھا، جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اب ایسے ظالم جابر بادشاہ کے دربار میں جانا، جبکہ چاروں طرف اس کے ساتھی بیٹھے ہوں، اور پھر کلمہ حق بیان کرنا، لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عطا کردہ قدرت کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان نوجوانوں نے کلمہ حق بلند کیا اور بادشاہ کے سامنے یہ تمام باتیں بیان کی کہ ہماری قوم نے جو بت پرستی اختیار کی ہے اس پر ان کے پاس کوئی دلیل واضح طور پہ موجود نہیں کہ یہ بت پرستی حق ہے، اور ہماری قوم غلط ہے، اور ہمارا رب تو ایک ہی رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کی وہ کفالت کر رہا ہے، ان کا نظام چلا رہا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اور پھر اتنی بڑی بات کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ تو گویا کہ یہ لوگ بھی چونکہ جھوٹ باندھتے تھے، بادشاہ بھی جھوٹ باندھتا تھا، تو سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ تم سب سے بڑے ظالم ہو، یہ بہت بڑی جرأت اور بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان لوگوں سے جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، ابھی آپس میں کہنے لگے کہ جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے علیحدہ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ یہاں سے نکلے اور آپس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جتنے لوگ ہیں یہ ہماری جان کے در پہ ہو جائیں گے، تو ہمیں حکمت اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں چھپ جانا چاہیے کسی غار میں جا کے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم آئیں گے اور تبلیغ دین کریں گے۔ وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں آسانی کے سامان پیدا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورج کو دیکھیں گے کہ اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاوروا عن کہفہم، تو ان کے ذات الیمینی، تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال، تو ان سے بائیں طرف ہو کر کترا کے نکل جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں۔ تو یہ گویا کہ وہ نوجوان وہاں سے آئے، اس کے بعد غار میں سو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل اس طرح رکھا کہ ان پہ روشنی وغیرہ نہیں پڑی، حالانکہ اوپن ایریا میں تھے، کیونکہ اگر روشنی پڑتی تو اس کی آنکھ کھل جاتی۔ تو سورج کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، سورج جب غار کے اوپر آتا تھا، طلوع ہوتا تھا، تو اس انداز سے طلوع ہونے کے بعد نکلتا تھا کہ غار پہ بالکل روشنی نہیں آتی تھی۔ اسی طرح جب غروب ہونے لگتا تھا تب بھی ایسی پوزیشن میں ہوتا تھا کہ غار میں روشنی پھیل جائے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ اس انداز سے نکل جاتا تھا کہ وہ روشنی غار کے اندر آ ہی نہیں پاتی تھی اور وہ اندھیرے میں سوتے رہے۔
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے من یہد اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، فہو المہتدی، تو وہ ہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پائے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رقود، اور تم انہیں جاگتا سمجھو گے حالانکہ وہ سوتے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق جب یہ جا کر لیٹ گئے تو ان کی آنکھیں کھلی رہیں اور ان پر نیند مسلط کر دی گئی، گویا کہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے، آنکھیں کھول کر سوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم انہیں جاگتا گمان کرو گے، وَهُمْ رقود، حالانکہ وہ تو سو رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی دائنی اور بائنی کروٹیں بدلتے ہیں۔ دائیں اور بائیں کروٹ ہم ان کو دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ دائیں اور بائیں کروٹ لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر 10ویں محرم کو سال میں ایک دفعہ یہ ایک کروٹ لیتے تھے، پھر ایک سال تک اسی کروٹ پہ سوتے رہتے تھے، پھر دوسری کروٹ۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں بچھائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ غار کی جیسے کتے کی عادت ہوتی ہے وہ کلائیاں پھیلا کے اس طرح اور پھر اپنا منہ اس کلائی کے اوپر رکھ کر سو جاتا ہے، اسی طرح ان کا کتا بھی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔ اس کے باوجود کوئی اس کو نہ دیکھ سکا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دقیانوس بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا تھا جستجو کے لیے، کہ اس کو اطلاع ملی کہ غار میں داخل ہو گئے، تو کہا تھا کہ بھئی غار کی دیوار کو بالکل دروازے کو بند کر دیا جائے دیوار سے۔ تو وہ بھی جب آیا تو اس کے دل پہ بھی ہیبت طاری ہوئی، اور اس نے بہرحال دیوار تو بنائی لیکن اندر داخل نہ ہو سکا۔ اب یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو لفظ ہیں یہ سورہ کہف کی تقریباً 18ویں آیت کے اندر، سورہ کہف کی 18ویں آیت میں یہ جملہ ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں غار کی چوکھٹ پر پھیلائے ہوئے ہے۔ اکابرین نے فرمایا کہ جو اس آیت کریمہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا بطریق تعویذ، لکھ کر اپنے ہاتھ سے لکھ لیں اور تعویذ بنا کے ہاتھ پہ باندھ لیں یا گلے میں لٹکا لیں، تو اللہ تعالیٰ اسے کتے کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے گا، یعنی کتا کاٹے گا نہیں، اس پہ حملہ نہیں کرے گا اس آیت کریمہ کی برکت سے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو رکھ لیں اپنے پاس تاکہ حفاظت رہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے، ان پر مطلع ہو جائے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ کیوں بھاگ جائے گا؟ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان سے ہیبت میں بھر جائے گا، یعنی تیرے دل کو ہیبت سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غار کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ یہ بنایا کہ ان کا رعب اور دبدبہ قائم کر دیا۔ کوئی جانور قریب آتا دل پہ رعب طاری ہونے لگتا تھا، قافلے وہاں سے گزرتے تو دل پہ رعب طاری ہوتا تھا، اور کوئی بھی اس غار کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، ایک دوسرے کی حالت دریافت کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والا بولا کہ تم کتنا عرصہ یہاں پر ٹھہرے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، لبثنا یوما او بعد یوم، کہ ہم یہاں پر ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن کا بھی اس سے بھی کم حصہ۔ اب 900 سال تقریباً سوتے رہے، اس کے باوجود وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید ایک دن سوئے ہیں یا ایک دن سے کم حصہ، کیونکہ یہ طلوع آفتاب کے وقت سوئے تھے اور غروب آفتاب کے وقت ان کی آنکھ کھلی تھی، تو ان کو ایسا محسوس ہوا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اور دوسرے جو تھے گروپ، ایک گروپ نے تو یہ کہا کہ میں ایک دن ٹھہرے ہیں اس سے کم، تو دوسرا گروپ بولا کہ قالوا، انہوں نے کہا، ربکم اعلم بما لبثتم، کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے اس مدت کو جس میں تم یہاں پر ٹھہرے ہو۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی لے کر اس شہر میں بھیجو، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ صاف ستھرا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو کہ وہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے، یعنی وہاں پہنچے اور احتیاط کے ساتھ سارا معاملہ کرے کہ وہ بس روٹی لے اور فوراً آ جائے۔ تو جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دقیانوس کا زمانہ گزرا،
کئی 100 برس گزرنے کے بعد 900 برس، بعضوں نے کہا کہ 300 برس، کافی ایک مدت دراز بہرحال تھی۔ اس کے بعد جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی چلو بھوک لگ رہی ہے، کچھ روٹی وغیرہ منگانی چاہیے۔ ابھی وہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ لے کر وہ بازار میں گئے، اور اس وقت جو تھا بیدروس ایک بادشاہ تھا جس کا زمانہ تھا، اور یہ مسلمان تھا اور متقی تھا، پرہیزگار تھا، بت پرستی کی اس نے مذمت کر دی تھی اور تمام معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ نوجوان وہاں پر گیا تو اس نے وہی سکہ جب دیا تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ بھئی ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کو خزانہ مل گیا۔ تو اس پھر شہر کی اس نے بتایا سارا واقعہ کہ بھئی یہ تو دقیانوس بادشاہ کا زمانہ ہے اور ہم اسی کے سکے استعمال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شاید غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ وہ دقیانوس بادشاہ تو بہت عرصے پہلے مر گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے جا کر اپنے زمانے کے جو اس زمانے کا حاکم تھا اس کو جا کے اطلاع دی، اور حاکم نے بھی یہی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا پرانا بادشاہ جو غالباً 300 برس، بعضوں نے 600 برس، 900 برس جتنا بھی تھا، وہ تو کئی 100 برس پہلے فوت ہو گیا ہے، تو اس کے زمانے کا سکہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ اس کا زمانہ ہے؟ ابھی نوجوان نے کہا کہ چلو ایسا ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جیسے میں نے کل آپ کو بیان کیا تھا کہ میرے کو ساتھی وہاں پر ہیں، تو پھر یہ لے کر گیا اور سارا معاملہ ہوا، سب لوگوں پر منکشف ہو گیا کہ یہ وہاں پر واقعی موجود ہیں اور اتنے 100 برس تک اللہ نے ان کو سلایا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے، مزید آیات آگے بیان کی جائیں گی، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا تھا، سورہ کہف کا بیان ہو رہا تھا، اور اس کی تقریباً ہم نے 19 آیات کی تفسیر مکمل کر لی تھی، اور یہاں تک ہم بات میں پہنچے تھے کہ جیسے کہ میں پھر بار بار خلاصے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے بعض اوقات نئے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں، تو پچھلا اگر واقعہ نکل گیا ہو تو ان کو پھر اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارکہ کے بعد جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، وہ بت پرست بادشاہ تھا، اور اس نے سب کو زبردستی بت پرستی کی طرف مائل کیا تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو وہ قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو یہ 7 نوجوان اس کی بستی کے تھے جو مسلمان تھے، ان کا ایک کتا تھا، یہ بادشاہ کے دربار میں گئے، کلمہ حق بیان کیا، تو بادشاہ ان کے قتل کے بھی در پہ ہوا، تو یہ نوجوان حکمتاً اس شہر کو چھوڑ کر ایک شہر کے باہر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کو جب کچھ اطلاع ملی کہ وہ نوجوان اس غار کی طرف گئے ہیں، تو اس نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ ان کے غار کے دروازے کے سامنے ایک دیوار بنا دی جائے اور ان کو اندر مطلب چن دیا جائے، مر جائیں وہیں پر ہی۔ تو وہ نیک آدمی تھا، اس نے ایک تختی کے اوپر ان کے تمام احوال لکھ کر اس دیوار کے نیچے رکھ دیے، اور دیوار اس پہ بہرحال قائم کر دی، اور ویسی ہی ایک تختی مکمل احوال کے ساتھ اس نے شاہی خزانے میں رکھ دی تھی۔ یہ نوجوان وہاں پر ایک روایت کے مطابق تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو 300 برس تک کوئی ان کو شور شرابہ نہیں ہوا، ان کی جوانی سلامت رہی، ان کے کپڑے بھی سلامت تھے، لیکن 300 برس میں دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ گزرے، اور وہ زمانہ آیا کہ بیدروس بادشاہ وہاں پر حاکم ہوا۔ یہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور مطلب اللہ تعالیٰ مسلمان بادشاہ تھا۔ تو تب یہ جب نوجوان جاگے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ بھوک لگ رہی ہے، تو بازار بھیجا، اور دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ اس نوجوان نے استعمال کیا، تو انہیں پکڑ لیا گیا کہ شاید کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، اور یہ نوجوان قسمیں کھا رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ تو دقیانوس زمانے کا بادشاہ ہے اور اسی زمانے کا سکہ ہے۔ تو اس شہر کے حاکم کو جب یہ معاملہ معلوم ہوا تو وہ سب کو لے کر وہاں پہنچا، اور جا کے اس نوجوان نے اپنے ساتھیوں سے ملوایا اور پوری حقیقت حال بیان کی، اور پھر دقیانوس بادشاہ کو بھی اطلاع ملی، وہ بھی وہاں پر آیا، اور یہ سارا واقعہ حقیقتاً اس لیے ہوا، اس میں حکمت اللہ کی یہ بہت بڑی پوشیدہ تھی کہ اس زمانے میں یعنی بیدروس زمانے کے بادشاہ کے زمانے میں
دو گروپ بن گئے تھے، جن میں سے ایک گروہ یہ کہا کرتا تھا کہ آخرت میں اٹھنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ مطلب ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ سب پر منکشف کر دیا، وہ جو دیوار کے نیچے سے تختی تھی وہ بھی نکلی، پھر بادشاہ کے خزانے میں جو تختی تھی وہ نکلی، اس کو ملایا گیا، دونوں کے مضامین ایک جیسے تھے، تو سب کو یقین آ گیا کہ یہ حق ہے، اور اللہ نے 300 برس ان کو سلا کے پھر جگایا ہے۔ تو اس سے پھر وہ لوگ جو شکوک و شبہات کا شکار تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ 300 برس تک سلا کر اور بالکل بے عینی ویسے اٹھانے پر قادر ہے تو پھر وہ ختم کر کے بھی ہمیں اٹھا سکتا ہے، تو وہ اس کے قائل ہو گئے تھے۔ تو یہاں تک یہ بات پہنچی تھی کہ یہ غار میں پہنچے، پھر وہاں سے جاگنے کے بعد آپس میں بحث کی کہ ہم کتنے عرصے ٹھہرے ہیں، تو کسی نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم عرصے میں، اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو ایک کو چاندی کا سکہ دیا کہ تم بازار جاؤ اور کچھ لے کر آؤ، یہ بات ان کی چل رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پچھلی 19ویں آیت میں تھا کہ انہوں نے کہا تھا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر بھیجو شہر میں، پھر وہ وہاں پہ جائے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ غور و تفکر کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور پھر اس کھانے میں سے کچھ کھانے کے لیے بطور رزق تمہارے لیے لے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اسے چاہیے جو شخص جا رہا ہے کہ بالکل نرمی کے ساتھ وہاں پر معاملہ کرے، سختی وغیرہ بالکل نہ کرے، کسی بھی لحاظ سے کوئی بے احتیاطی نہ کرے، اور کسی کو ہمارے بارے میں اطلاع نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو یہ سمجھ رہے تھے دقیانوس بادشاہ کا دور ہے، تو انہوں نے کہا کہ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے، تمہارے بارے میں ان کو دقیانوس بادشاہ اور اس شہر والوں کو پتہ چل جائے گا، یرجموکم، تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، اور یا پھر تمہیں اپنے مذہب کے اندر لوٹا لیں گے، واپس وہاں پر لے جائیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور ایسا ہوا تو پھر تمہیں بالکل کامیابی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، انہیں اطلاع دے دی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی ان کا معاملہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کا آخرت میں اٹھائے جانے والا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس بات کو تاکہ لوگ جان لیں کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ضرور قائم ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ 300 برس تک وہ نوجوانوں کو سلایا اور پھر اٹھایا تاکہ منکرین قیامت بالکل جان لیں کہ یہ بالکل حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ضرور اٹھائے گا۔ لہٰذا اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جی قیامت میں اٹھائے جانے سے مراد حقیقتاً اٹھایا جانا نہیں ہے، بلکہ اس کی مختلف تعویلات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، ان آیات کو ان کے ظاہر پر رکھنا واجب ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہم کئی 100 برس تک جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا قبر میں رہیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو اٹھائے گا، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور وہاں اپنی سابقہ زندگی کا، دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، اب جب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن پاک میں اجمالی طور پر بیان کرتا ہے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، لہذا اگر آپ سیاہ ستہ کی روایات اٹھا کے پڑھیں گے تو اس واقعے کو تفصیل سے وہاں بیان کیا گیا ہے، لہذا اب یہاں پر تو شارٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پھر یہ نوجوان وہاں پر گئے، اور وہی معاملہ ہوا کہ ان کو یہ منکشف ہو گیا، ان کا تمام معاملہ کہ یہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر وہ وہاں کا حاکم ان کے ساتھ آیا، پھر یہ بیدروس بادشاہ کو اطلاع دی گئی اور وہ وہاں پر آیا، اور وہاں پر آنے کے بعد جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جیسے حدیث کے اندر آیا کہ پہلے ان سے ان کی ملاقات ہوئی باقاعدہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا تو یہ نوجوان اندر گئے اور جا کر سو گئے، اور ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا، کیونکہ معاملہ منکشف ہو چکا تھا، سب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان نوجوانوں کو 300 برس تک اللہ نے سلایا ہے، اور جو اللہ کی اس میں حکمت پوشیدہ تھی، یعنی آخرت میں اٹھائے جانے کے بارے میں شکوک و شبہات کا دور کیا جانا، وہ مقصد حاصل ہو گیا تھا، لہذا اندر ہی نوجوان سو گئے۔ اب چونکہ یہ نوجوان نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، انہوں نے بادشاہ کا جو حق کلمہ ہے اس کو بلند کیا تھا، تو یہ بزرگ لوگ شمار ہوئے، تو پھر وہ جو بادشاہ تھا بیدروس، وہ بڑا خوش عقیدہ بادشاہ تھا،
تو ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ ہم کیا کریں۔ تو بعضوں نے کہا ہم اس پر ایک عمارت تعمیر کر دیتے ہیں تاکہ اس غار کے پاس، تاکہ لوگ اس میں آ کے اسٹے کریں اور وہاں پر اللہ کی عبادت کریں اور ان لوگوں کے قرب کی برکت سے برکات حاصل ہوں۔ اور بعض نے کہا نہیں، ہم یہاں پہ ایک مسجد بنا دیتے ہیں تاکہ ان بزرگوں کے قرب میں لوگ عبادت کر کے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ جیسے اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا اور ان پہ برکات اور اللہ کی رحمتوں کو نزول ہوا، تو ان کے ساتھ اگر ہم بھی رہ کر عبادت کریں گے تو جو رحمتیں برکتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں وہ ہم پر بھی نازل ہوں گی۔ کیونکہ دیکھیں نوجوانوں نے جو پچھلی آیات تھیں، ان نوجوانوں نے آپس میں یہی کہا تھا کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو سب سے الگ ہو کر غار میں پناہ لے لو، یعنی اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، کہ سب سے الگ ہو جاؤ اور ان لوگوں سے بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لے لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان پیدا کر دے گا۔ یہ 16ویں آیت میں تھا۔ تو گویا کہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام تھا کہ تم غار میں جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت و برکتوں کو نزول فرمائے گا۔ تو پھر ان لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا کہ ہم کیا کریں، کون سے ایسا عمل کریں کہ جو اللہ کی رحمت برکتیں ان لوگوں پر نازل ہوں ان میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یہاں پر کوئی عمارت بنا دیتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، جو غالب آ گئے تھے زیادہ تعداد میں تھے، جن میں وہ بادشاہ بھی شامل تھا بیدروس، انہوں نے کہا نہیں، ہم یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کریں گے اور اس میں لوگ عبادت کریں گے، تو جو رحمتیں برکتیں ان پر نازل ہو رہے ہیں وہ ہم پر بھی نازل ہوں گے۔ یعنی یہ اس نیت کے ساتھ انہوں نے کیا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اور یاد کرو جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ کیا جھگڑنے لگے؟ قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو وہ بولے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو تاکہ ان کی غار دور سے معلوم نظر آ جائے اور لوگ اس کی بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں، ایک قابل تعظیم سی عمارت بنا دو تاکہ تعظیم کا تصور پیدا ہو جائے۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، تو پھر وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، لنتخذن عليهم مسجدا، قسم ہے، یعنی یہ اس میں قسم والا معنی پوشیدہ ہے، اس لیے ترجمہ قسم والا ہم کریں گے کہ ضرور ہم بنا دیں گے ان پر، یا قسم ہے ہم کو کہ ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ دیکھیے اب یہ اصل ہے اس بات کی کہ جو مزارات پر حاضر ہوا جاتا ہے، کیونکہ صاحب مزار جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اور اسی کا مزار بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مزار کی حقیقت یہ تھی کہ پہلے دور میں تو ایسے مزارات وغیرہ نہیں تھے، باقاعدہ ان پہ عمارات نہیں تھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر آپ کے بعد جو صحابہ کرام کا دور تھا اس میں بھی ایسا رواج نہیں تھا، اور پھر تابعین سے یہ سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا۔